کشمیر بنے گا خود مختار والا، کیا آپ منظور پشتین اس کی سپورٹ کرتا ہے؟ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آزاد کشمیر حکومت اس میں شامل ہے یا کوئی اور لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ آزاد کشمیر کے لوگوں سے مخاطب ہوں؟ اس میں پاکستانی فوج اور اداروں کا کردار ضرور ہوگا۔ آپ لوگ فوج سے کس بدلے کی بات کرتے ہیں؟ اگر مجھے آرمی چیف نے یہ بات نہ کی ہوتی کہ آپ لوگوں کو پیار سے ڈیل کرنا ہے تو آپ کو بتانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ سب سے پہلے منظور صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم شروعات لیں گے اس سے کہ جو گزشتہ دنوں این ایس ایف کا ایک کنونشن ہونا تھا جس میں آپ کو مہمان خصوصی انوائٹ کیا گیا تھا، آپ نے حامی بھی بھر دی تھی وہاں پہ جانے کی، تو کیا این ایس ایف کا جو نظریہ ہے کشمیر بنے گا خود مختار والا، کیا آپ منظور پشتین اس کی سپورٹ کرتا ہے؟ کشمیر بنے گا خود مختار، یہ نعرہ میرے خیال میں اس کے حوالے سے کافی سارے سروے بھی ہو چکے ہیں۔ ان سروے کے ریکارڈ جو آزاد سروے ہوئے ہیں، بلکہ ایک ایسا سروے بھی ہوا ہے جس میں 10,000 لوگوں تک سے پوچھا گیا ہے، ان سروے کے ریکارڈز چیک کرے، پھر آپ لوگ سوچیں گے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ واقعی کشمیری لوگ اپنے ریاست کا جو تاریخی طور پر ان کا ریاست رہا ہے، ان کا اختیار اپنی ہاتھ میں چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری سرزمین ہے، اللہ کے بعد اس پر ہمارا ہی اختیار ہونا چاہیے، اور یہ دنیا کے ہر قوم تقریباً اسی فلسفے پہ چلتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کشمیریوں کو اجازت دی جائے، حق دی جائے کہ وہ رائے دہی کرے، جو بھی کشمیریوں کا فیصلہ ہوگا وہ مجھ بشمول اس دنیا میں رہنے والے، میں یقین سے کہتا ہوں اکثریت کا فیصلہ ہی ہوگا۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم وہ چاہتے ہیں جو کشمیری چاہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے حامی بھری وہاں پہ جانے کی، کشمیری قوم سے مخاطب ہونا تھا آپ کو، اسی سے 2 دن پہلے آپ پہ 3 ماہ کے لیے پابندی لگ جاتی ہے آزاد کشمیر داخلے پہ، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آزاد کشمیر حکومت اس میں شامل ہے یا کوئی اور لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ آزاد کشمیر کے لوگوں سے مخاطب ہوں؟ میرے خیال میں اس میں پاکستانی فوج اور اداروں کا کردار ضرور ہوگا، کیونکہ محکوم قوموں کی یکجہتی یہ ان قوموں کی جدوجہد پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں، اور یہی یکجہتی انتہائی ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ اختلاف کوئی ضرور رکھ سکتا ہے کہ آپ کی جو بات ہے خود مختاری کا یا کوئی اور دعویٰ ہے کسی کا، وہ کیسے غلط ہے، مگر ان کو بولنے کا حق ضرور ہے، مگر یہاں پر بولنے کا حق نہیں دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر یہ کشمیر حکومت نے خود کیا ہے تو میں کشمیر کے وزیر اعظم کو یہی پیغام دوں گا کہ بے فکر رہے، کم سے کم پی ٹی ایم کی وجہ سے کشمیر میں کوئی بدامنی نہیں ہوگی، کشمیر میں کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کسی کو یہ ڈر ہے کہ اس تحریک کی یہاں آنے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز توانا ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، عام عوام کی بولنے کی عادت اور بڑھ جائے گی، اور یہاں پر کشمیریوں کا جو مسئلہ ہے وہ مزید دیگر قوموں تک بھی چلی جائے گی۔ اگر کسی کو یہ ڈر ہے، یہ صحیح ہے، اور کشمیر کے لوگ امن بھی چاہتے ہیں، اختیار بھی چاہتے ہیں۔ وہ ایک طرف ہندوستان کی طرف سے آئینی لحاظ سے بھی اور انسانی حقوق کے لحاظ سے بھی وہاں پر ظلم جبر کے شکار ہے، دوسری طرف یہاں پر بھی جب بھی کشمیری کوشش کرتے ہیں کہ ایک انجینئرڈ نہیں بلکہ ریئل عوام کی طرف سے ایک آواز اٹھی جائے تو یہاں پر بھی ان کے لیے مشکلات تو ہوتے ہیں۔ سر منظور پشتین کیا سمجھتا ہے کہ 74 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کسی قوم کی آزادی کے لیے، جبکہ پاکستان کو کشمیر نے اپنا وکیل بنایا ہوا ہے اس انداز میں، اور آج 74 سال ہو چکے ہیں لیکن کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل رہا۔ وہاں سے انڈیا کی طرف سے گولہ باری کی جاتی ہے تب بھی کشمیری مرتا ہے، پاکستان کی طرف سے کی جاتی ہے تب بھی کشمیری مرتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہاں پہ غلطی رہ گئی ہے کشمیریوں سے کہ وہ اپنی آزادی نہیں لے سکے اور اپنا حق نہیں لے سکے 74 سالوں سے؟ کہاں پہ تو فالٹ ہے اس
मतलब ये जो गाड़ी आगे लेके जा रही है नहीं जा रही है आगे, तो कहीं पर तो फॉल्ट है, किसी पुर्जे में फॉल्ट आ रही है। आपने खुद बताया वकालत कौन करता है? पाकिस्तान। इस पॉइंट पे भी बात होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए कि इसका कितने फ़वाइद हैं और इनसे कितने फ़वाइद मिले हैं। और दूसरी बात, खुद मैं बहुत ही माजरत के साथ कहूँगा, ये सिर्फ कश्मीरियों का नहीं, इस खित्ते में रहने वाले तमाम महकूम कौमों की नाकामियों का एक बड़ा सबब बना है कि वो बट जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं। जो दुश्मन उन पर वार करने के लिए आता है वो यूनाइटेड होता है, मगर हम मुकाबले के लिए अकेले अकेले जाते हैं। कश्मीरियों की तरफ से भी इतने सारे फ्रंट, इतने सारे मतलब फ्रंट खोले गए हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, और ये सिर्फ कश्मीरियों की नहीं, मैंने पहले बताया यहाँ पर महकूम कौमों की यह सबसे बड़ी कमज़ोरी रही है कि वो तकसीम है खुद। इनके जोग्राफियाई लिहाज से हट कर और भी काफ़ी सारे तकसीम हैं, जिनमें ये जो ताकतवर लोग होते हैं, हुक्मरान होते हैं, उनका भी बड़ा हाथ होता है, और ये तकसीम करके ही कहते हैं। हम पश्तो में अक्सर जो अपने मजालिस में कहते हैं कि एक सेब है, बड़ा होता है, कोई भी डायरेक्ट नहीं कह सकते, चिट्टे टुकड़े टुकड़े बनाते हैं और फिर उन टुकड़ों को और मुंह में चबा कर टुकड़े बनाए जाए तब निगल जाते हैं। हमें इन महकूमों कौमों को भी ऐसा ही निगल लेते हैं लोग। तो कश्मीरियों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, मैं तो कभी भी उन पर तनकीद भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो अब गम में है, वो इंतहाई मतलब ऐसे हालत में पहुँच चुके हैं कि मज़ीद वो खुद हैरान है कि मतलब आगे कितना सफ़र है और क्या है। ऐसे हालत में मैं उनके लिए सचो नहीं बनूंगा कि उनकी क्या गलतियाँ हैं क्या नहीं, बल्कि हमेशा कहेंगे कि वो मुश्किल में है, साथ दी जाए उनकी। मैं चाहता हूँ कश्मीर के इशू को, मसले को मज़ीद भी जान सको और दिगर महकूम कौमों के दौरों पर वहाँ पर भी वो बात कर सको। शायद कश्मीर के हवाले से हमारी इल्म कम हो और कश्मीरियों का इसके हवाले से इल्म ज़्यादा हो, मगर हमारी सोच उनके लिए हमेशा मुस्बत ही रहेगी। मंजूर साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा और जो कश्मीर से थोड़ा सा हट के है, ये मेरा था कि जब भी मैं आपसे मिलूंगा तो ये क्वेश्चन लाजमी करूंगा। एक क्लिप है आसिफ गफूर साहब का, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है, हर एक के स्टेटस पे हम देखते हैं। उसमें वो कहते हैं कि आप लोग फौज से किस बदले की बात करते हो? अगर मुझे आर्मी चीफ ने ये बात ना की होती कि आप लोगों को प्यार से डील करना है तो आपको लटाना कोई मुश्किल काम नहीं था। बहुत ज़्यादा क्लिप वायरल होता है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक तो हमको मिठाना या हटाना मुश्किल बात नहीं थी, ये शायद उनकी भूल है। पश्तून एक बहुत ही मतलब काफ़ी अरसे से इस अपने सरजमीन पर आबाद एक कौम है, आज की बात नहीं है, सैकड़ों सालों से उसके अंदर तहरीकें पैदा होती है और आगे चलती है। ये तहरीकों के हवाले से कभी भी बांझ नहीं हुई है, तो वो हमें हटा देते तो और तहरीक उठते और उठते, पश्तूनों की तहरीक को शायद वो ना रोक सके। और बदले किस चीज़ की बदले? हमने इंसाफ मांगा, उसने इसको बदला कहा। यहाँ पर वो कहते हैं वो इस मुल्क के फौज है, वो इस मुल्क के साथ ऐसे इनके शहरियों के साथ ऐसे टर्मिनोलॉजीज में बात करते हैं जो दुश्मन के साथ होती है। 70,000 हमारे इंसान शहीद हो चुके, इससे ज़्यादा 70,000 इन जर्नल के मुर्गी को कोई मार दे, मुर्गियों को, वो भी माफ़ नहीं करेंगे। हम इंसाफ मांग रहे हैं, क्या इस मुल्क की अदालत है इसके लिए बने हैं कि सिर्फ हाकिम तबके की खिदमत करेंगे या हम महकूमों को, मजलूमों को इंसाफ भी देंगे? वो फिर साफ बता दे, यहाँ पर इंसाफ कोई न मांगे, ये इंतकाम है, ये बदला है। हमारे हज़ारों लोग लापता हो चुके हैं, कहाँ चले जाए? इनकी बात न करें। वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर टारगेट किलिंग होते हैं, लोग जलील होते हैं, ख्वार होते हैं, बर्बाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया, इस जदीद दुनिया में हम ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे कि कोई किसी ने पत्थर के ज़माने में भी नहीं गुजारी। उस हवाले से हम कहाँ जाए? बात ना करें। वो इस चीज़ को इंतकाम कहते हैं, जो भी वो नाम देंगे, चाहे वो इंतकाम बदला देते हैं,
جو بھی وہ نام دیں گے، غداری کا نام دیتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے. ہم اپنی بات کریں گے اور ڈٹ کے کریں گے. باقی پی ٹی ایم کو ہینڈل کرنا یا اس کو ختم کرنے کی بات جو ہوتی ہے، تو کون سا حربہ چھوڑا ہے انہوں نے؟ ہمارے دوستوں کو شہید کر دیا گیا، اسٹریٹ فارورڈ فائرنگ کیے گئے ہیں، جیلوں میں بند کر دیا ہے. ابھی بھی ہمارے دوست جیلوں میں ہیں اور ایف آئی آرز کرتے ہیں، راستے بند کرتے ہیں. کشمیر جا رہے تھے تو انہوں نے نہیں چھوڑا. تو پیچھے تو یہی سوچ کر فرماتی جو وہ بتا رہے ہیں، یہ آصف غفور جیسی سوچ. تو وہ تو اپنا کر رہے ہیں. کون سی حربہ انہوں نے چھوڑا ہے؟ وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں کوشش. وہ ابھی بھی غیر انسانی اور غیر آئینی رویوں پر بزد ہے، اور ہم انسانیت اور آئینی حقوق کی ضد کر رہے ہیں. ناظرین، یہ تھے منظور پشتین صاحب. کشمیر کے جو سوالات تھے گزشتہ دنوں جو واقعہ ہوا وہ ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے بہترین طریقے سے ان کے جوابات دیے. آپ کو یہ جواب کیسے لگے اور آپ کا اس پر کیا کہنا ہے؟ اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.